توجہ سے بات سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر گئے فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، صحابی گھر سے باہر آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے سنا نہیں تھا؟ کہا جی سنا ہے۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا جی دیا ہے۔ میں آہستہ جواب دے رہا تھا، آہستہ۔ کیوں؟ سلام تو دعا ہوتی ہے اور نبی کی دعا کے کیا کہنے۔ میں نے آہستہ جواب دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر دعا دے۔ آپ نے پھر دعا دی، میں نے آہستہ جواب دیا تاکہ پھر دعا دے۔ تو میں نے 2 مرتبہ جواب دیا لیکن آہستہ دیا ہے تاکہ آپ کی دعائیں 3 مرتبہ لوں۔ اب دیکھو صحابی وعلیکم السلام کہہ رہے لیکن حضور نہیں سن رہے۔ سوال آ گیا، نبی اور صحابی کے درمیان ایک دیوار ہے اور حضور صحابی کی بات نہیں سنتے، اور جب نبی قبر میں چلے گئے تو ایک دیوار اوپر والے روضے کی، ایک دیوار عائشہ کے حجرے کی، ایک دیوار اندر جو قبر نظر آ رہی ہے اس کی، ایک دیوار نیچے جو اصل قبر ہے اس کی، اور ایک دیوار برزخ کی۔ جب ایک دیوار ہو نبی نہیں سنتا، اور جب 5 دیواریں آ جائیں تو نبی کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا محقق ہے، کیا محقق ہے، کیا قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے۔ لیکن سوال اتنا وزنی ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ ہنسنے سے جواب نہیں آنے۔ میں کبھی عبارت پیش کرتا ہوں نا کسی مسئلہ کی، تو بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، مجمع میں کہتے ہیں استغفر اللہ۔ میں نے کہا یہ جواب ہے؟ یہ جواب ہے؟ اور بھائی عبارت کا جواب دو۔ استغفر اللہ کہنے سے جواب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خانقاہ ہے، ہم استغفار بھی کراتے ہیں اور عبارات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں تزکیہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے۔ جہاں نظریات کا کام ہوتا ہے وہاں تزکیہ اللہ اللہ کی ضربیں نہیں لگتی، اور جہاں تزکیہ اللہ اللہ کی ضربیں لگتے ہیں وہاں عقیدوں پر کام کو شرارت سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہاں درسگاہ میں نظریہ بیان کرتے ہیں اور خانقاہ میں امت کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں عقیدے پر بھی ضرب لگتی ہے اور اللہ اللہ کے لیے دل پر بھی ضربیں لگتی ہیں۔ دماغ بھی صاف ہونا چاہیے اور دل بھی صاف ہونا چاہیے، پھر انسان کو مزہ آتا ہے جینے کا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھو۔ ہم نے کہا دنیا میں صحابی نے وعلیکم السلام کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننا جسم نے تھا، اور جسم والے کان کی لمٹ ہے، حد ہے، ایک حد تک سنتا ہے، اس سے آگے نہیں سن سکتا۔ اللہ کے نبی دنیا میں دیکھتے ہیں جسم کی آنکھ سے، اس آنکھ کی حد ہے، دیوار آ گئی، آگے نہیں دیکھ سکتے، آگے مشکل ہے۔ خرق عادت الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے۔ کبھی نماز میں حضور پڑھاتے ہیں نماز تو آپ پیچھے صفوں کو دیکھتے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے، آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ صحابی نے وعلیکم السلام کہا دنیا میں، اللہ کے نبی بھی ہیں دنیا میں، اب سننا تھا آپ کے جسم والے کان نے، اس کی حد ہے، کتنا اونچا بولو تو سنتا ہے، کتنا اونچا بولو تو نہیں سن سکتا، اس کی یہ وجہ تھی۔ اور جب توجہ رکھنا، اللہ کے نبی دنیا میں ہیں، جب قبر میں تشریف لے گئے، اب اللہ کے نبی کا جسم کے ساتھ جو تعلق تصرف تھا نا وہ ختم ہو گیا، چلنا پھرنا ختم ہو گیا، اب تعلق تصرف نہیں ہے۔ نمبر 2 تعلق تدبیر، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تعلق تصرف ختم ہونے سے روح کی پرواز بڑھ گئی، تعلق تدبیر سے روح کی پرواز بڑھ گئی، اور جو دنیاوی حیات کسے کہتے ہیں؟ جو نظر آئے، اور برزخ حیات کسے کہتے ہیں؟ جو نظر نہ آئے۔ یہ جو نظر آنے والی حیات تھی اس جسم سے روح کے تعلق کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ایسی حیات ہے جو نظر نہیں آ رہی تو روح کی پرواز اور بڑھ گئی۔ یہاں سننا تھا جسم والے کان نے، جس کی حد ہے وہ نہیں سن پایا، اور قبر میں سننا تھا روح نے، جس کی تعلق تصرف نہ ہونے کی وجہ سے پرواز بڑی ہے، تعلق تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے
مزید بڑی ہے، تعلق احاطہ ظاہری نہ ہونے کی وجہ سے مزید بڑی ہے۔ اب روح کی پرواز اتنی زیادہ ہے، آدمی سوئے تو روح مدینہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ روح محمد ہے، روح امتی نہیں ہے۔ قبر میں 3 تعلقات سے بے نیاز ہو کے اتنی تیز پرواز ہے کہ آہستہ بھی گئے نا السلام علیکم پھر بھی سن لیتی ہے، پھر بھی سن لیتی ہے۔ بابا جب جسم کے کان نے سننا ہو یہ سماع اور ہے، اور جب روح نے سننا ہو یہ سماع اور ہے۔ جسم کے کان کا سماع الگ، روح کا سماع الگ۔ روح کے سماع کو جسم کے کان کے سماع پر قیاس کرنا، اسے قیاس مال فارغ کہتے ہیں، اسے قیاس مال فارغ کہتے ہیں۔ ادھر کہتے ہو عقیدے کے لیے نص قطعی چاہیے، اور ادھر تم رد کرتے ہو قبر والی سماع کا قیاس کی بنیاد پر۔ قیاس دلیل قطعی نہیں ہوتی، دلیل ظنی ہوتی ہے، اور قیاس بھی ہو تو امام ابو حنیفہ کا پھر بھی ظنی ہے، اور جب قیاس بھی ہو جناب کا تو پھر ڈبل ظنی ہوگا، ٹربل ظنی ہوگا۔ ظن تو 4 ہوتی ہیں، اس کو 4 مرتبہ ظنی کہہ لو۔ وہ ظن نہ کہو، یہ ظن کہو۔ یہ عورتوں والا قیاس ہے، مردوں والا بھی نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا جو قبر کی زندگی ہے نا، وہ سمجھیں کیسے زندگی ہے۔ اب یہ ساری الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک بات میں سمجھا رہا ہوں، دیکھو ہم لفظ بولتے ہیں عذاب قبر، عذاب قبر، عذاب قبر، اور قبر میں صرف عذاب ہوتا ہے یا ثواب بھی ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ عذاب قبر کی رٹ کیوں لگاتے ہو؟ ثواب و عذاب قبر کیا کہنا ہے؟ بولو بھائی، قبر کے مسئلے کا نام ہے ثواب و عذاب قبر۔